بسم اللہ ولہ الحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. سامعین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اتنا مہربان ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کا سلسلہ آسمانی رکھا ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے وحی کرتا ہے نبی کریم پر اور احکامات ہمارے لیے بھیجتا ہے جو ہمارے ابدی اور ہمیشہ کے لیے ارتقاء کی روشنی ہے. میں آج گفتگو کرنا چاہوں گا تلاش کے عنوان سے. اگر قرآن ہم سے سوالیہ انداز میں یہ پوچھ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے اور کیا تمہیں ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آنا ہے؟ یہ انداز بتاتا ہے، بلکہ یہ انداز گفتگو اور انداز سوال بتاتا ہے کہ جواب اسی میں ہے، اور وہ یہ کہ نہ میں نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم ہماری بارگاہ میں ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے. جانا اسی کی بارگاہ میں ہے. پھر سوچنا ہے کہ خالی ہم آئے ہیں اور چلے جائیں گے یا جانے کے لیے کوئی ضرورت ہے. انسان جب بھی کسی چیز کو ضرورت سمجھتا ہے تو جتنی بڑی ضرورت سمجھتا ہے اسی احساس ضرورت کی بنیاد پر اس کی تلاش بھی ہوتی ہے کہ میری ضرورت جلدی سے پوری ہو، اور اسی کے مطابق صحیح اور کوشش کرتا رہتا ہے. آئیے آج میں ایک عنوان سے گفتگو کروں کہ کسی چیز کی اگر اہمیت انسان کے ذہن و دماغ اور قلب میں پیدا ہو جائے تو اس اہمیت کے اعتبار سے اور پھر اہمیت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے اعتبار سے اس کی تلاش میں لگ جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہماری ضرورتیں کیا کیا ہیں. ایک ضرورت ہے یا بہت ساری ضروریات ہیں؟ اگر ان ضروریات کی طرف آدمی آئے تو چونکہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو دنیا کی بہت ساری چیزوں کو وہ اپنی ضرورت سمجھ لیتا ہے. اس کے پاس مکان ہونا چاہیے، اس کے پاس سواری کا اہتمام انتظام ہونا چاہیے، اس کے پاس کھانے پینے کا اچھا اہتمام و انتظام ہونا چاہیے، اور ان ساری چیزوں کے لیے پا لینے کے لیے انسان صحیح و کوشش کرتا ہے، تلاش میں لگ جاتا ہے کہ کس طرح سے مکان کی ضرورت پوری ہو جائے اور میرے اور سارے معاملات اور ضروریات پورے ہو جائیں. مگر حقیقی معنوں میں جن چیزوں کی ضرورتیں ہیں اور بے انتہا ضرورت ہے اور اہم ترین وہ چیزیں ہیں، اس کی طرف چونکہ وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ نہ ضرورت سمجھتا ہے اور نہ ہی اس کی اہمیت کا قائل ہوتا. جیسے آج میں ابتدا کروں، عزت انسان کی عزت سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی اور اہم ترین چیز
جو ہو سکتی ہے انسان کے لیے وہ ہے عزت۔ جب کبھی بھی انسان بیدار ہو جاتا ہے، جاگ جاتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ عزت دولت کا نام ہے، عزت بہت اہم چیز کا نام ہے، تو وہ عزت کی تلاش میں یقیناً آتا ہے اور وہ تلاش کرتا ہے کہ ہم کیسے لوگوں کی نگاہوں میں عزیز ہو جائیں، لوگوں کی نظروں میں میری عزت رہے، میں جدھر سے گزروں جہاں بھی جاؤں لوگ میری عزت کریں۔ اور حقیقی معنوں میں اندر سے خوشی حاصل ہوتی ہے اگر سارے لوگ عزت کر رہے ہوں۔ لیکن عزت کے مفہوم میں بھی لوگوں کے ہاں فرق پایا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہی سمجھتا ہو کہ اگر میرا مکان بڑا ہو جائے تو میں عزیز ہو جاؤں گا، میرے پاس سواریاں بہت ساری ہوں تو میری عزت بڑھے گی، میرے پاس بہت ساری دولت جمع ہو جائے تو میری عزت ہوگی۔ نہیں، حقیقی معنوں میں اسے عزت نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ عزت کے بارے میں پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ عزت میری چیز ہے، اور جس کو میں عزت دیتا ہوں اس پر کسی کو اختیار بھی نہیں دیتا۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہ اس کو صاحب اختیار نہیں بناتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو دولت ملی تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ دولت کہاں، کس کے لیے، کس کام میں خرچ کرے یا خرچ نہ کرے، اس کا اختیار ہے۔ وہ کسی کو دینا چاہے دے دے، نہ دینا چاہے نہ دے، کہ میری دولت ہے، میرا اختیار ہے۔ لیکن کیا عزت کے بارے میں بھی ایسا کر سکتا ہے؟ مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انسان ایسا کام کرنا شروع کر دے، خدا نہ کردہ ایسا کام کرنا شروع کر دے جس کام کے نتیجے میں اس کی بے عزتی ہو سکتی ہے، اور کوئی شخص اسے ٹوکے کہ بھائی یہ کام نہ کرو، یہ بے عزتی، کہنے لگے بے عزت ہو یا بے عزتی میری آپ سے کیا تعلق؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہر مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہو جس کام کے نتیجے میں بے عزتی ہو رہی ہو تو ٹوکنا، روکنا فریضہ بن جاتا ہے، اور ضروری ہوتا ہے کہ روکنا نہیں۔ یہ عزت وہ چیز ہے جس پر صاحب عزت کو بھی اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ذلیل ہوں گا، بے عزت ہوں گا تو میں ہوں گا، آپ سے کیا مطلب؟ نہیں بھائی، مطلب ہے عزت اللہ کی دولت کا نام ہے، اور کسی کو بے عزت نہیں ہونے دینا چاہتا ہے اور وہ اپنے اختیار سے بے عزتی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ دین کے مسائل میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، شریعت نے، دین نے جتنے بھی احکامات جاری کیے ہیں، اگر کہیں انسان یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں یہاں اس جگہ پر دین پر عمل کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی اپنے ذہن میں سمجھتا ہے کہ میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ بے عزت ہونے کے کیا مطلب؟ جہاں تم بے عزتی سمجھتے ہو، اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص میری راہ پر چلتا رہے تو یقین اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت کو اتار دیتا ہے، عزت دے دیا کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی اس کے حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اس کے حکم سے اعراض اور منہ پھیرا نہیں جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ انسان اس کو سمجھے۔ ظاہر مختصر سے وقت میں نہیں بات کہی جا سکتی، میں اگلے درس میں یہ بات کہوں گا، اگلے بیان میں، اپنے اگلے گفتگو میں، کہ واقعی معنوں میں عزت کسے کہا جاتا ہے، عزیز کون ہے، عزت کا مفہوم کیا ہے، کس چیز کو عزت سمجھا جائے۔ حقیقی معنوں میں اگر انسان عزت کو سمجھ لے گا، میں ابھی تھوڑا سا اشارہ کروں توضیح بات میں کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کفا بعزن ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عزت بندگی یہ خدا میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے۔ جو کوئی بھی واقعی معنوں میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، پروردگار عالم اسے
ہر جگہ عزت بھی عطا کرتا ہے۔ بندگی خدا میں عزت ہے۔ ہوتا تو ہے انسان بندہ، ہو سکتا اپنے نفس کا بندہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے خیالات کی بندگی کرنے لگے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا بندہ بن جائے تو پروردگار عالم اسے عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ بندگی خدا پر کی طرف بڑھتے جائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔